السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میری جس ٹاپک پر آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے جو کہ روحانی غسل سے بیماریوں کو دور کرنے کا طریقہ، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان کا عمل، ان سے تمام بیماریوں دور کرنے کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے نظام کو مسلمان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ عالم کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے اس کو مومن کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ کافر کے ساتھ تو آخرت کا وعدہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تو مومن کے ساتھ ہے، اور مومن کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جوڑا ہے۔ جو جس دور میں ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان کہیں نہ کہیں دنیا کے کونے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ایک طرف یہ ساری کیفیت ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو بھی ہے اس میں خیر پھیلے گی یا شر پھیلے گا، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حادثات ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ ان سب کی بنیاد مسلمان کے اعمال پر ہے۔ حتیٰ کہ اسلام سے ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ہدایت کی وجہ سے ہدایت سے دور ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ ان سب کی وجہ بھی مسلمان کے اعمال ہی ہیں۔ ہم لوگ اسباب کی دنیا میں رہتے رہتے اسباب کے ساتھ ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں مسبب الاسباب نظر ہی نہیں آتے، ہماری نظر جاتی ہی نہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے مچھر کے کاٹنے سے ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ ہماری نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف، بیماری یا پریشانی آئے تو ہماری نظر سب سے پہلے اپنے رب کی طرف جانی چاہیے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اخبارات میں، ٹی ویوں پر، سوشل میڈیا پر، دیواروں پر بینرز بڑے بڑے لگا دیے گئے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے انسان بیمار ہو رہا ہے، بخار ہے، ڈینگی آ گیا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کریں، گھروں میں جالیاں لگائیں۔ مگر ہمارا تو توبہ والا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامتیں پوچھیں اور راضی ہونے کی بھی علامتیں پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت بارشوں کی ضرورت ہو اور میں بارش بھیج دوں تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں، اور اگر بارشوں کی ضرورت نہ ہو اور بارشیں آ جائیں تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں، اور میں تم لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دوں جن کے دلوں میں رحم کا ذرہ بھی نہ ہو، تو بھی سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک مچھر کے کاٹنے سے احتیاطی تدابیر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور اعمال کی احتیاط کے لیے ہم نے بالکل بھی کچھ نہیں کیا۔ ہمارا خدا تو اتنا غفور رحیم ہے، اس نے ہماری صرف ایک آنکھ پر اس کی حفاظت کے لیے 9 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب گھروں میں تصویریں آ جاتی ہیں، موسیقی ہوتی ہے، بیٹیوں کے گھر سے آنچل ہٹ جاتے ہیں، حیا کی چادر ہٹ جاتی ہے، موسیقی عام ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر گھروں کے باہر بے حیائی، بے پردگی ہو جاتی ہے، تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کتنے ہی مچھر ماریں، کتنے ہی سپرے کریں، کتنی جالیاں لگائیں، کتنا ہی پانی ابالیں، یہ ساری زرعی ادویات کتنے محلوں میں سپرے کریں گے؟ اب ہم سب کو پلٹ جانا چاہیے۔ اب ہم سب کو عمل کا سپرے کرنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تو ہی ہمارا کام بنے گا۔ اب ہمیں حقیقی زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چلیں میں اب آپ کو روحانی علاج کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مومن جب بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نظر 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی نظر ہوتی ہے، اگلا قدم اس نے اٹھانا ہوتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اس سے اگلا قدم اٹھاتا ہے، مسنون دعائیں پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے۔
تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا درجہ وہ دیتے ہیں وہ شہد کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والا جو درجہ ہوتا ہے وہ کلونجی لیتے ہیں، اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آخری درجہ اور چھٹا درجہ آتا ہے نا وہ دوائی کا آتا ہے، جبکہ ہم نے تو اول درجے پہ دوائی کو رکھ لی ہے، ہم اس کو اول درجہ سمجھتے ہیں کہ دوائی سب کچھ ہے۔ اس سب کا سب سے بہترین علاج آپ جب بھی بیمار ہوں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ نے 1 گھنٹے کے بعد غسل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے یعنی کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے آخری 6 سورتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر دل ہی دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ میرا سارا بخار اس پانی سے اللہ کے حکم سے بہہ گیا ہے۔ زبان سے آپ نے ہرگز بھی باتھ روم میں بیت الخلاء میں ذکر نہیں کرنا، اور جب آپ غسل کر کے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اذان پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا میرا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔